بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جھوٹ سے اپنی غلطیوں کو چھپانے کی کوشش نہ کریں، بلکہ اپنی غلطیوں کو سدھارنے پر توجہ دیں۔ بچوں کی اچھی تربیت سے معاشرے میں باشعور مرد پیدا ہوں گے جو برائی سے پاک معاشرے کو جنم دیں گے۔ احمق اپنی زبان سے اور عقل مند اپنی خاموشی سے پہچانا جاتا ہے۔ ایسا کام کبھی نہ کریں جس پر آپ کا دل مطمئن نہ ہو۔ دماغ کی طاقت سکون میں ہے، اس لیے اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھیں۔ جب تک لوگ خود سے کم تر لوگوں کو تباہ کرتے رہیں گے، وہ سکون اور صحت نہیں پا سکیں گے۔ توقع رکھنے کی بجائے خود عظیم انسان بنیں۔ جسم کی خواہش کے بغیر کسی شخص کے ساتھ خواہش محبت ہے۔ خود کو برائی سے پاک رکھیں۔ ان لوگوں کا ہمیشہ ساتھ دو جن پر ناحق الزام لگایا جائے۔ مشکلات کو کم کرنے میں لوگوں کی مدد کریں، مشکلات کو بڑھانے میں نہیں۔ جو شخص کسی بچے کی مدد کے لیے گھٹنوں کے بل جھکتا ہے وہ عظیم انسان ہے۔ جس کام کو کرنا غلط ہے اس کے بارے میں سوچنا بھی غلط ہے۔ ان راستوں کا انتخاب کریں جہاں زیادہ رش نہ ہو۔ پچھتانے سے بہتر ہے کہ ہر کام سوچ سمجھ کر کیا جائے۔ اس شخص کی کوئی عزت نہیں جو بغیر سوچے سمجھے بولتا اور عمل کرتا ہے۔ ہاں اور نہیں ایسے مختصر اور مکمل الفاظ ہیں جنہیں ادا کرنے سے پہلے سب سے زیادہ سوچنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ جو انسان سچ کو چھپاتا ہے وہ کسی قیمتی شے کو دفن کر دیتا ہے۔ بھلائی کے کاموں پر پیسہ خرچ کریں اور سادہ طرز عمل اپنائیں۔ جو اپنی دولت کو خرچ نہیں کرتا وہ امیر نہیں۔ انصاف یعنی جسٹس کے بغیر کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ صبح جاگنے کے بعد اپنی روزمرہ کے کاموں کی لسٹ بنائیں اور ان پر عمل کریں۔ شعور اور جذبات جانوروں میں بھی ہوتے ہیں لیکن عقل صرف انسانوں کے پاس ہوتی ہے۔ عقل ایسی چیز ہے جو انسانوں کو جانوروں سے افضل بناتی ہے۔ گھومیں پھریں، سفر کریں، دنیا کو ایکسپلور کریں، نئے لوگوں سے ملیں، زندگی کا مقصد پہچانیں۔ محبت کی وہ کرن جو انسان کے دل میں روشن ہوتی ہے اسے حالات کی سختی بھی بجھا نہیں سکتی۔ زندگی کے سفر میں دوست ایک دوسرے کے ساتھی ہوتے ہیں، مشکل میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ دوستوں کی موجودگی میں زندگی خوشگوار ہوتی ہے۔ زندگی میں 5 چیزوں سے جنگ ضروری ہے: جسم کی بیماری سے، دماغ کی جہالت سے، دل کی جذبات سے، شہر کے فتنوں سے، خاندان کے جھگڑوں سے۔ زندگی میں کامیابی کے لیے 5 چیزوں کو کنٹرول کریں: بھوک کو، سستی کو، نیند کو، ہوس کو اور غصے کو۔ جان لو کہ موت برحق ہے۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ دولت کسی کے نصیب میں ہوتی ہے، کسی کے نہیں۔ دولت جس طرح ملتی ہے اسی طرح ہاتھ سے پھسل بھی جاتی ہے۔ اگر آپ کی قسمت میں کوئی غم لکھا ہے تو اس کی شکایت نہ کرو اور صبر سے برداشت کرو۔ ایک چیز جو غصے کی حالت میں آپ کو سب سے زیادہ نقصان پہنچاتی ہے وہ آپ کی زبان ہے۔ عقل ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو جانوروں سے افضل بناتی ہے۔ ایک دروازے کے بند ہونے پر دوسرے دروازے کا کھل جانا قدرتی نظام ہے، لیکن کئی دفعہ ہم بند دروازے کو ہی دیکھتے رہتے ہیں اور افسوس کرتے رہتے ہیں۔ جسم کو موت آتی ہے، کردار کو نہیں۔ اپنے کردار کو بہتر بناؤ، موت کے بعد بھی تمہیں یاد کیا جائے گا۔ آپ کے بے فضول بحث کرنے سے آپ کی زندگی میں ہر چیز خود بخود تباہ ہوتی جائے گی۔
اچھے اور برے وقت آتے ہیں، لیکن ہمارا مزاج ہماری خوش قسمتی سے کہیں زیادہ بدل جاتا ہے۔ غصے میں ہمیں تقریر اور عمل دونوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جسم کے مضبوط ہونے کی بجائے روح کے مضبوط ہونے کا انتخاب کریں۔ غصہ حماقت سے شروع ہوتا ہے اور توبہ پر ختم ہوتا ہے۔ ایک ہی وقت میں زندگی کئی راستوں پر چلنا مشکل ہے۔ آسمان کے ستارے ایک موسیقی گاتے ہیں، کاش ہمارے پاس سننے کے کان ہوتے۔ جھوٹے الفاظ سے اپنی غلطیوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ امتحان سے اپنی غلطیوں کو درست کریں۔ اگر کوئی آپ سے نفرت کرتا ہے اور اداس دیکھنا چاہتا ہے تو عام طور پر اس کی 3 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ وہ آپ کو ایک خطرے کے طور پر دیکھتا ہے، وہ خود سے نفرت کرتا ہے، یا وہ آپ جیسا بننا چاہتا ہے۔ اگر آپ کا دل زخمی ہے تو اسے اتنا ہی چھوئیں جتنا کہ آپ کسی زخمی آنکھ کو چھوتے ہیں۔ روح کی تکلیف کے لیے صرف 2 ہی علاج ہیں، امید اور صبر۔